بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات فحش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت عریاں مضامین لکھ کر ان کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ پہلی رات جب شوہر اور بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی، وہ دور کرنا۔ ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے، لہٰذا شوہر یا بیوی دونوں کے شب و اول کو نہ تو کوئی پراسرار رات سمجھنا چاہیے اور نہ اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ شب و زفاف میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے مرد کو درج ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کی اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، گفتگو کے انداز اور موضوع بے حد مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ نمبر 4، مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے اور بیوی کے لیے ہدایات۔ اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرنے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ نمبر 2، اپنائیت ظاہر کرنے۔ نمبر 3، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ نمبر 4، ہنسنے کھیلنے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب و زفاف کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو بہت بہتر ہے، شوہر پہلے خود کچھ پیے یا کھائے پھر دلہن کو پلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو اس نے سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو، اور وہ بیان کرتی ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے کر تھوڑا سا پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ اسے روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اور پھر عورت کے پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس عورت کی خیر و بھلائی کا اور جو خیر آپ نے اس پہ رکھی ہے اور جس چیز سے آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کا سوال کرتا ہوں، اور عورت کے شر سے اور جو شر اس برائی
اور اس میں رکھی ہے، اور جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ اولاد شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجموع الزوائد، المجموع للطبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کے وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگ، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک اللہم فی اللہم ارزقنی وطنہم وارزقہم منی اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الیہ خیر۔ حضرت ابو سعید کو حضرت ابو حذیفہ کے رتبے کے صحابہ نے ان کی شادی کے موقع پر ان کی تلقین کی، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سہاگ رات سے پہلے انہیں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ نمبر 4، اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی، نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے، اس لیے جمع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک عادی شب تو اس سے فقط انسانیت و محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے، اور صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں انتہائی عجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصود و فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ نمبر 5، اگر مہر مجل نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیہ پیش کر دینی چاہیے، اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ ابن ماجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگایا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ کھینچے اگرچہ وہ آسودہ ہو چکا ہو، جب تک کہ دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو عذر پیش کر دے، اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرماتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اس کو کھانے کی حاجت ہو۔